إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام خوبیوں کا مالک ہے، جو پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی سرور کائنات، مدینہ کے تاجدار، امام الانبیاء، سید الرسل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں کیا کہا جائے۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ ہم سب کا ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد
کسی کا مقام و مرتبہ ہے عرش سے لے کر فرش تک، تو سیکنڈ نمبر پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور انسانیت میں یا اس روئے زمین پر سب سے بڑی ہستی کوئی گزری ہے، سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کوئی آج تک ایسا آیا ہے نہ کبھی آئے گا صبح قیامت۔ آپ کی شخصیت بڑی عظیم ہے، بڑی نرالی ہے، آپ پوری کائنات کے لیے رہبر ہیں، رہنما ہیں، رشد و ہدایت بن کر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو اے نبی بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا ہے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں ہے۔ مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک کہ وہ ایک گواہی نہ دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ یہ دشمنان اسلام آپ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کی عزت و ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ آپ کی عزت و ناموس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے، ایسا قانون بنا دیا ہے کہ صبح قیامت تک جب تک مسجد کے میناروں سے یہ آواز بلند ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کر دیا؟ اتنا بلند کر دیا کہ نبی آپ کے نام کو اس دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی شروعات ہوتی ہے، ثنا پڑھتے ہیں اللہم باعث یا سبحانک اللہم وبحمدک، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ اگر میرے نبی پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک کہ میرے نبی پر سلام نہیں بھیج دو گے، جب تک میرے نبی پر درود نہیں پڑھ دو گے، جب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے، دشمنان اسلام لاکھ کوشش کرنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہمیشہ ہوئی ہے اور ہمیشہ ہوگی۔ آپ کے نام کو اللہ نے بلند کیا ہے، کوئی شک نیچا نہیں کر سکتا۔ جس کے نام کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اس کے نام کو بدنام کر سکے؟ آج بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیے عرب ممالک نے کس طرح رخ دکھایا ہے۔ دو شخص جنہوں نے نبی کی توہین کی، نبی کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، دنیا کا سارا مسلمان جاگ اٹھا، کیونکہ دنیا کا مسلمان وہ اپنی عزت و آبرو کو تو لٹا سکتا ہے، بھی برداشت کر سکتا ہے، اپنے گھر بار، کھیتی، مال و دولت، سب کچھ، آل اولاد کو قربان کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں وہ ادنا بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور ہمیشہ پہلے بھی اور آج بھی مسلمان کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ آئندہ صبح قیامت تک مسلمان اس بات کو کبھی قبول کرے گا۔ آج لیکن طرح طرح کی
مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبہ الفاظ کہہ کر. لیکن پھر بھی میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی ایک شخص نے غلطی کی ہے، 2 شخص نے غلطی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماحول اس طرح بنا دیا جائے جس سے امن و امان خراب ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیشہ امن کی تعلیم دی ہے. آپ نے امن و امان کے لیے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا ہے کہ آپ نے امن و امان کے لیے حضرت علی سے کہا کہ یہاں سے لفظ رسول اللہ کاٹ دو، قلم زد کر دو. حالانکہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ اتنا دب کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو کہ محمد الرسول اللہ کو یہ تمام شرطیں منظور. سہیل جو نامی آدمی تھا اس نے کہا میں رحمان کو پہچانتا نہیں، یہاں رحمان کو قلم زد کرو، بسم اللہ لکھو اللہ کے نام سے. یہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو. اس لیے کہ میں جب آپ کو رسول اللہ مان لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہاں سے لفظ رسول اللہ کاٹ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اے نبی، اے میرے محبوب، آپ پر میں قربان ہوں، ان ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں لفظ رسول اللہ کو کاٹ دوں. تب اللہ کے نبی مسکرائے. آپ نے کہا لاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اسے قلم زد کر دیا، کاٹ دیا، صرف اپنا امان کے خاطر کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے. میرے بھائیوں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں لوگوں کو، آج نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں. ظلم و زیادتی کی بے ایک حد ہو گئی. شاید ہم نے دشمنان اسلام تک نبی کے اخلاق اور نبی کے کردار کس طرح تھے، نبی کی زندگی کس طرح تھی، ہم نے پہنچایا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا ہے. آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ دنیا کا سارا مسلمان کل بھی قربان تھا آپ کے نام پر، آج بھی قربان ہے. اور مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جب تک ہم اور آپ نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لے تب تک ہم مومن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان سے زیادہ، یعنی میری جان سے زیادہ محبوب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی میرے لیے، میرے نام پر اگر تمہارے جان کی بھی بازی لگانی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ تو اب میری جان سے زیادہ بھی محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، مال سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، آل اولاد سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے آل اولاد، اس کے کنبے قبیلے، اس کے باپ اور ماں، اس کی آل اولاد اور اس کے کنبے قبیلے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے،
جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہو، اور الحمدللہ دنیا کا تمام مسلمان آج کر بھی رہا۔ اب دیکھیے تھوڑی سی دشمن اسلام کی زبان کھلی، نبی کی عزت و ناموس پر حملہ کیا، پورے دنیا کا مسلمان غصے میں ہے، پریشان ہے کہ کس طرح اسے جواب دیا جائے، لیکن شانتی سے جواب دینے کی ضرورت ہے، حکومت تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اپنی بات کو تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے انہیں پہنچائیں کہ دیکھیے ہم سب کچھ برداشت کریں گے لیکن نبی کی شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں، لیکن جہاں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے وہیں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو گالی دیں۔ ہمارا اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، بہت پاکیزہ تعلیم ہے اس کی، وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ہم ان کو گالی نہ دیں، ان کے مذہب کو، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے دیوی دیوتاؤں، ہم ان کے بھی جذبات کا احترام کریں۔ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ہے، ہم انہیں توحید کی دعوت دیں، لیکن ہم اس طرح ان کے بارے میں باتیں نہ کہیں کہ ان کے جذبات سے ہم کھیلیں تاکہ وہ اللہ کو گالی دینے لگیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ظاہر بات ہے آپ ان کے جذبات کو ابھاریں گے تو اللہ کو گالی دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں توحید کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی دعوت دیں، نبی کے اسوہ کو، نبی کی زندگی کیا ہے، نبی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نبی نے زندگی کس طرح گزاری ہے 63 سالہ، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے دشمنان اسلام۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ لٹکا دیا گیا، ظالموں نے لٹکا دیا مکہ کی سرزمین پر، ایک شخص آتا ہے اور تیر مارتا ہے آپ کے سینے میں اور کہتا ہے صرف یہ کہہ دو کاش آج میری جگہ میرے نبی محمد الرسول اللہ اس جگہ کھڑے ہوتے۔ حضرت خبیب نے کہا ظالموں یہ تو ایک جان ہے، تم ایک جان کی بات کرتے ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ایک جو رواں ہے، بال ہے، اس میں بھی جان ہو اور میں سب نبی کے لیے قربان کروں۔ یہ سب کچھ گوارا ہے پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ گوارا ہے پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا۔ نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا بھی چبھ جائے، اہل ایمان، دنیا کا مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ نبی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی دشمنان اسلام تکلیف پہنچائے، کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا بھی چوب جائے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح صحابہ کرام نے کی ہے، صحابیات نے کی ہے کہ اس کی مثالیں نہ مل رہی ہیں، نہ صبح قیامت تک شاید ملے گی۔ اپنی جان کو، مال کو، آل اولاد سب کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نبی کی عظمت کو بلند کس طرح کیا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ نہیں کہا جو اللہ کی اطاعت کرے وہ رسول کی گویا اطاعت کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ عظمت دیکھیں اللہ نے کتنا بلند کیا نبی کو، کہا رسول کی کوئی بات ماننا گویا وہ اللہ کی بات ماننا ہے، اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے گویا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو میں دوں اسے لے لو، اللہ نے کہا جو میرے نبی، میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں میرے نبی جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ بھی اس
عظیم شخصیت پر، جو انسانیت میں جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس عظیم شخصیت پہ ہم کل بھی قربان تھے، آج بھی قربان ہیں۔ ٹھیک ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں، عملی کوتاہیاں ہیں، ہم اس کی تائید نہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہوگا، لیکن تمام تر کوتاہیوں کے باوجود مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دل چاہتا وہ واقعہ بھی سنا دوں جسے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جس کا جواب دیا تھا۔ ایک شخص تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک زہریلا کتاب جس نے لکھی تھی، رنگیلا رسول کے نام سے۔ اس کتاب پر حکومت نے جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا اس پر بین لگا دیا تھا۔ وہ کتاب آج بھی گورکھپور گیتا پریس کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب جس نے لکھا تھا اس کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے دیا تھا اپنی تحریر میں۔ بڑی زہر آلود باتیں کہی گئی تھی، وہ جملے کہنے کے لائق نہیں، لیکن جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، لاہور کی ایک پھل کی دکان پر کتاب کا لکھنے والا رائٹر موجود تھا، ایک شخص تھا جو نمازی تو نہیں تھا، بہت زیادہ دین سے جڑا ہوا نہیں تھا، لیکن اپنے نبی سے محبت کرنے والا انسان تو اس کے پاس عملی کوتاہیاں ضرور تھیں۔ اس کو جب معلوم ہوا، کسی نے بتایا یہی وہ شخص ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی یہ کتاب لکھی ہے، اس شخص نے پھل کی دکان سے ایک چھری اٹھائی اور اس کو وہیں پر مار دیا، وہیں پر قتل کر دیا۔ لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگوں، میں نے آج تک کوئی نیکی تو نہیں کی، زیادہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے، اس کے لیے مجھے پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میں خوش ہوں کہ میں نے دشمن اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، پولیس گرفتار کرتی ہے، ایک ہی بیٹا ہے دودھ پیتا ہوا، بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، وکیل سے بات ہوتی ہے، معاملہ عدالت میں چلتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ صرف تم کو اتنا کہنا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، تم بچ جاؤ گے۔ بیوی کہتی ہے کہہ دو، اتنا کہنے میں کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اس بچے کو میری نظر کے سامنے سے ہٹاؤ، کہیں اس کی محبت مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کر دے۔ اے لوگوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے ہی اپنے نبی کے دشمن کو قتل کیا ہے، ختم کیا ہے۔ یہ الگ چیز ہے، ہمارے اندر عملی کوتاہی ہے، لیکن نبی کی عزت و ناموس پہ جب بھی حملہ ہوگا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ جب بھی نبی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا ہے، ابو لہب نے جب حملہ کیا، تبا لک علی ھذا جمعتنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور توحید کی دعوت دی تو اس نے کہا تبا لک علی ھذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اسی لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، نہ تو اس کا مال کام آیا نہ تو اس کی کمائی کام آئی، وہ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا، وہ اور اس کی بیوی بھی۔ یہ سورت جب تک پڑھی جاتی رہے گی ابو لہب پر لعنت پڑتی رہے گی، اور ابو لہب کی موت اس طریقے سے ہوئی کہ اس کے بیٹے اس کی لاش کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے بدن میں، اس کے جسم میں
کیڑے پڑ گئے تھے میرے بھائیوں، اس کی سگی اولاد، اس کے سگے بیٹے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کبھی بھی اپنی نبی کی شان میں جب بھی عزت و ناموس پر کسی نے حملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا۔ کافرین مکہ دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو طالب کے پاس جاتے دھمکیاں دیتے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، نہیں تو ورنہ میں اسے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ بہت ہو گیا، پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالو، لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے میرے چچا جان، یہ چاند کو بھی اگر سورج کو داہنے ہاتھ میں، چاند کو بائیں ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھوں میں رکھ دیں، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک اللہ کی طرف بلانے سے، لوگوں کو توحید کے دعوت دینے سے رک جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اے چچا جان، اگر میں آپ پر بوجھ لگ رہا ہوں، اے میرے چچا جان، تو آپ رہنے دیجئے، میرا معاملہ میرا نگہبان اللہ ہے۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، جاؤ، جو تمہیں اللہ کا حکم ہے وہ کرو، میرے زندہ رہنے تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دشمنان اسلام جب اس سے باز نہیں آئے، دیکھا توحید کی دعوت، لوگ توحید کی طرف مائل ہو رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ابو لہب اور تمام لوگ ایک میٹنگ کر رہے ہیں کہ اب انتظار کرو، محمد ابن عبداللہ کے مرنے کا، اس دنیا سے جانے کا، انتقال کا انتظار کرو، اس لیے کہ اس کے پاس تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ اس طریقے سے پلاننگ بنا رہے ہیں، کوئی بیٹے نہیں ہیں، باپ کی وراثت تو بیٹا سنبھالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں کہ واقعی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد واقعی میرا نام مٹ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس، یہ پیغام لے کر، قرآن کی یہ چھوٹی سی سورہ لے کر جاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت زیادہ خصوصیات سے نوازا ہے۔ اے نبی، خیر کثیر سے نوازا ہے، خیر کثیر میں حوض کوثر اور تمام چیزیں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ کا نام کوئی اس دنیا سے مٹا نہیں سکتا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، جس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آج ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں، دشمنان اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کا نام تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ پورے دنیا میں اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے، کسی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ غور فرمائیے، دشمنان اسلام کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں جاتا جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی نام کو بہت زیادہ بلند کر دیا ہے، آپ کے نام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ نبی کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کی شان بہت بڑی ہے۔ نبی کی شان اتنی بڑی ہے کہ 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں جاتا۔ ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی، کہیں پہ نماز ہو رہی ہوگی، کہیں پہ اذان ہو رہی ہوگی، کہیں کوئی بندہ ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں جاتا۔ دنیا میں کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کی تعریف اتنی زیادہ ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ٹھیک ہے، ہم ان سے تعلقات تو رکھتے ہیں، ان سے ہمارا اخلاق ویوہار اچھا ہونا بھی چاہیے، ہم ان کے مذہب کو گالی نہیں دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص ہمارے نبی کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ حسان ابن ثابت نے کیا وہ شعر نقل کیا، اس کے بعد ایک واقعہ بتا کے کہ کس طریقے سے مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے۔ حسان ابن ثابت نے کیا تعریف کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنٌ، یہ کائنات کی آنکھوں نے اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کائنات کی کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے نبی آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہر عیب سے پاک، ایسے لگ رہا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے آئینہ لے کر، شیشہ لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے رب سے کہتے گئے کہ انگلیوں کو ایسے بنا، ناک کو ایسے بنا، آنکھ کو ایسے، آپ کا رب آپ کے مطابق بناتا چلا گیا، آپ تو اتنے خوبصورت ہیں۔ اما عائشہ سے ایک یہودیہ عورت نے اعتراض کر دیا، کیا اعتراض کیا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک یہودیہ عورت نے طنز کیا، کہا اگر نبی آپ کے شوہر محمد الرسول اللہ اتنے خوبصورت تھے تو نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ کہاں تمہارے نبی اگر اتنے خوبصورت تھے تو کہاں ذکر آیا؟ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور نہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، ہمارے نبی سب سے عظیم ہے اور سب سے عظیم رہیں گے۔ آپ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنی پڑے گی، آپ کی امتی بن کر رہیں گے، وہ آپ کی شریعت کو فالو کریں گے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور نبی نے اسی لیے کہا تھا، جب تورات کا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے تو آپ نے غصے میں آنے کے بعد کیا کہا تھا کہ اے عمر، اگر اس کتاب کا لانے والا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو انہیں بھی میری اتباع، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑتا، اگر وہ راستے کو میرے چھوڑ دیتے تو وہ بھی گمراہ ہو۔ یہ نبی کا مقام ہے، نبی کا مرتبہ ہے میرے بھائی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دیا؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ اچھا ہوا میرے نبی کو نہیں دیکھا مصر کی عورتوں نے، اچھا ہوا میرے نبی کو نہیں دیکھا مصر کی عورتوں نے۔ یہودیہ نے کہا کہ اگر دیکھ لیتی تو؟ اما عائشہ نے کہا لو رأینا جمال حبیبی لیقطعن قلوبہن، مصر کی عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، میرے نبی کو اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اور تاریخ شاہد ہے، عرب کی عورتوں نے جب دیکھا تو نبی کے لیے اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے آل اولاد سب کو قربان کر دیا۔ اٹھائیے غزوہ احد کا وہ واقعہ، بنو دیناریہ سجدے میں ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ پائے، اے اللہ اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ پائے۔ نوجوان آتا ہے گھوڑے سے، دیناریہ سجدے سے سر اٹھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا جو ہے بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ سنبھل کر بولی یہ بتا
کہا کہ مجھے آمنہ کے لخت جگر کا کیا حال ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے الحمدللہ خیریت سے ہیں. وہ پھر وہ سجدے میں چلی جاتی ہے، پھر دعا کرتی ہے اللہ اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ پائے. دوسرا نوجوان آتا ہے تیرا بھائی بھی میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے. دیناریہ پھر محمد الرسول اللہ کی خیریت معلوم کرتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ خیریت سے، پھر سجدے میں چلی جاتی ہے، دعا کرتی ہے اللہ اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ پائے، تیرا باپ بھی میدان جنگ میں دیناریہ شہید کر دیا گیا ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن پوچھتی ہے یہ بتا کہ فاطمہ کے باپ کا کیا حال ہے؟ بتایا جاتا ہے الحمدللہ خیریت سے. دیناریہ سجدے میں چلی جاتی ہے، پھر دعا کرتی ہے. ایک اور نوجوان آتا ہے، دیناریہ سجدے سے سر اٹھا، تیرے میدان جنگ میں تیرا شوہر زندگی کا ساتھی وہ بھی شہید کر دیا گیا ہے. رونے لگتی ہے، سنبھل کر بولتی ہے یہ بتا نوجوان خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ اماں عائشہ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ کی خیریت بتا. نوجوان کہتا الحمدللہ خیریت سے ہے. دیناریہ کہتی ہے نہیں مجھے یقین نہیں ہوتا ہے، چل کے دکھا. وہ گھونگھٹ کو وہ اپنے اوڑھنیوں سے پردہ کر لیتی ہے اور وہ گھوڑے سے جاتی ہے. خیمہ لگا ہوا ہے، امام الانبیاء اندر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. خیمے کو ہٹایا جاتا ہے. دیناریہ کی نظریں جب جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے، دیناریہ چیخ اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. آقا اے رحمت للعالمین، میں نے آپ کے چہرے مبارک کو صرف دیکھ لیا، باپ کی شہادت کو بھول گئی، باپ کے غم کی شہادت بھول گئی، بیٹے کی حتیٰ کی شوہر کے غم کی جو شہادت ہوئی اس غم کو بھی میں بھول گئی، صرف آپ کے چہرے مبارک کا میں نے دیدار کر لیا. شاعر کہتا ہے چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو بہت بلند کیا ہے، آپ کے نام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور مسلمان کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. مسلمان دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احترام کرتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.